میرے انتہائی محترم دوستو، عزیز و بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے وہ کامل اور مکمل دین لے کر آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امور حکومت سے لے کر ایک گھر کی ضرورت تک کے تمام احکام اور طریقے اس امت کو کر کے دکھلائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی جب تک اس کی تحقیق نہ ہو اور جب تک اس کے مطابق نہ چلا جائے، اس وقت تک خدا کی قسم حیوانیت ہی حیوانیت ہے، انسانیت نہیں ہے۔ اس لیے کہ انسان اور حیوان میں جو بین فرق ہے، انسان اور حیوان کے درمیان جو واضح فرق ہے، وہ فرق صرف اتباع سنت کا ہے۔ اگر اتباع سنت نہیں ہے تو یا یہودیت ہے یا نصرانیت ہے یا حیوانیت ہے، انسانیت نہیں ہے۔ اس لیے کہ انسانیت فطرت ہے اور فطرت ہی سنت ہے۔ اگر اتباع سنت نہیں ہے، اگر اتباع سنت نہیں ہے تو ہدایت نہیں ہے۔ یہ تو صاف فرما دیا، ان تطیعوہ تہتدوا، اگر تم نبی کی اطاعت پر ہو تو ہدایت پر ہو۔ اطاعت کا مطلب صرف فرائض کا ادا کرنا نہیں، اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اپنی ہر ضرورت کو سنت کے مطابق پورا کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں متعدد شادیاں کر کے امت کو بتلایا ہے کہ شادیاں کس کس طرح کی جا سکتی ہیں۔ سفر میں شادی، کوئی اس کو اس زمانے میں تصور نہیں کر سکتا کہ ایک آدمی سفر میں چلتے ہوئے شادی کر لے، سفر میں چلتے ہوئے رخصتی ہو جائے، سفر میں چلتے ہوئے ولیمہ ہو جائے۔ اس وقت کوئی تصور نہیں کر سکتا، بلکہ ہمارا حال تو خود یہ ہے کہ اگر شادی اور دعوت کا تقاضا آ گیا تو یوں کہے گا کہ میں پہلے شادی کر لوں، دعوت کا تقاضا اس وقت پورا نہیں ہو سکتا۔ بھائی کی شادی ہے، میں نہیں جا سکتا، بہن کی شادی ہے، میں نہیں جا سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی عزیز کی شادی میں نہیں، بلکہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں شادی کی ہے۔ سفر میں شادی کی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ اتنا آسان عمل ہے کہ ایک آدمی مسافر ہے، اس کے پاس سامان اس کے سفر کے بقدر ہے، اس کے پاس رات گزارنے کے لیے انتظام نہیں ہے، سفر میں ہے، رات گزارنے کا انتظام نہیں ہے، سفر میں ہے، کھلانے کا انتظام نہیں ہے، سفر میں ہے، مہر کہاں سے ادا کرے گا؟ دعوت ولیمہ کہاں سے کرے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی شادی کر کے یہ دکھلا دیا کہ نکاح اور شادی اتنا آسان راستہ ہے اور اس کا خرچ، اس کے اخراجات اتنے معمولی ہیں کہ سفر میں بھی شادی کی جا سکتی ہے۔ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقام شریف میں نکاح اور بنا اور رخصتی وہ سب کر کے امت کو قیامت تک کے لیے سبق سکھلایا ہے کہ شادی کے لیے کسی تاریخ کے تعین کی ضرورت نہیں، شادی کے لیے کسی حال کے بک کرانے کی ضرورت نہیں، شادی کے لیے اپنے مقام پر ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر سفر میں نکلا ہوا ہے تو سفر میں بھی شادی ہو سکتی ہے۔ ایک نہیں متعدد شادیاں کر کے دکھلایا۔ کیوں؟ آپ نے شادیاں سادگی سے کیوں کی ہیں؟ نعوذ باللہ آپ کو تنگی تھی؟ آپ کی نبوت فقر والی طلب کی گئی تھی؟ آپ یہ چاہتے تھے کہ میں امت کو تمام ضروریات فقر اور تنگی کے ساتھ کر کے دکھلاؤں، امت یہ نہ سمجھے کہ اگر مال ہوگا تو فطری تقاضے پورے ہوں گے، مال نہیں ہوگا تو فطری تقاضے پورے نہیں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فقر والی نبوت میں، یہاں تو فقر میں آدمی ایک شادی نہیں کر سکتا، آپ نے فقر والی نبوت میں 11 شادیاں کر کے دکھلائی۔ ہم سے طریقہ معلوم کرو
ہمارے طریقے پر آؤ، تمہیں ایک شادی نہیں تم 4 شادی میں اگر کرو گے نبوت کے طریقوں پر تو آسان ہے، اور یہودیت کے طریقوں پر جاؤ گے تو ایک شادی کرنا بھی تمہارے لیے مشکل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی اور نکاح اس کو ایسی عبادت قرار دیا ہے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں جس طرح نماز کا صحیح طریقے پر ادا ہونا اس کو حرام سے منکرات سے بچانے کا ذریعہ ہے، اس کے بعد سب سے پہلا عمل، نماز کے بعد سب سے پہلا عمل وہ بیاہ اور شادی ہے، جو اس کو معاشرے کی لائن کے منکرات سے اور اس کی نظر کی حفاظت اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت کرانے کا سب سے بنیادی عمل ہے۔ جس طرح نماز کا بگڑنا زندگی کو بگاڑ دیتا ہے، اس طرح شادیوں کا بگڑنا معاشرے کو بگاڑ دیتا ہے۔ نماز اس طرح منکرات سے روکنے کا ذریعہ ہے، شادی معاشرے کی لائن کے منکرات سے روکنے کا بنیادی ذریعہ ہے۔ فرمایا نکاح کرو، مسجد میں کرو، نکاح کا اعلان کرو، یہ نہیں فرمایا اشتہار کرو، فرمایا نکاح مسجد میں کرو۔ نکاح کے مسجد میں ہونے کا عمل بتلا رہا ہے کہ یہ کوئی نماز اور عبادت سے مشابہ عمل ہے۔ جس طرح پابندیاں نماز میں ہیں، نیت اور دعاؤں کے مجموعے کا نام نماز ہے، اسی طرح بہت سے احکام اور متعین طریقے کا نام شادی ہے۔ میرے دوستوں عزیزو، صرف شادی نہیں، زندگی کی کوئی بھی ضرورت اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹتی ہے تو وہ مشکلات پیدا کرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر کے دکھلائے، اپنے بھی اپنے صحابہ کے بھی، امت کے بتانے کے لیے کہ امت کے جان اور مال کا مصرف شادیاں نہیں ہیں، بلکہ امت کے جان و مال کا مصرف اللہ کے دین کو دنیا میں قائم کرنا اور امت کو ضلالت سے اور گمراہی سے نکال کر ہدایت کے راستے پر لانا، یہ امت کے جان اور مال اور وقت کا سب سے پہلا مصرف ہے۔ شادی کو مال کے خرچ کی جگہ سمجھنا خلاف سنت ہے، شادی کو مال کا مصرف سمجھنا خلاف سنت ہے۔ آپ کو نہیں ملے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شادی میں یا کسی صحابی کی شادی میں کسی کی شادی کو یہ کہہ کر روک دیا ہو تمہارے پاس مال نہیں تم شادی مت کرو۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس عورت سے میری شادی کرنی ہے۔ فرمایا جاؤ کچھ لے کر آؤ مہر میں دینے کے لیے۔ عرض کیا کچھ نہیں ہے۔ فرمایا جاؤ تلاش کرو۔ عرض کیا کچھ نہیں ہے۔ فرمایا ایک لوہے کی انگوٹھی لے آؤ۔ حالانکہ لوہے کی انگوٹھی پہننا جائز نہیں ہے، یہاں آپ نے تحقیر اور تقریر کے لیے فرمایا کہ اگرچہ اتنی تھوڑی چیز، حقیر چیز کیوں نہ ہو، لے آؤ مہر میں دینے کے لیے۔ آ کر عرض کیا لوہے کی انگوٹھی بھی میرے گھر میں نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا زوجتکھا بما معک من القرآن، میں نے تیری شادی اس لڑکی سے اس قرآن پر کر دی جو قرآن تجھے آتا ہے تو اس کو سکھلا دے۔ کوئی ہے آج شادی کرنے والا؟ تم مجھے قرآن سکھلا دو میں تم سے شادی کروں۔ جب شادیاں دین کے مقصد سے ہٹیں گی تو شادیاں مال سے ہوں گی، آل سے نہیں ہوں گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں لوگ مال وصول کر لیتے ہیں، آل کو چھوڑ دیتے ہیں۔ شادیاں مال سے ہوتی ہیں، آل سے نہیں ہوتی۔ اگر سنت کی طرف آؤ گے تو شادیاں آل سے ہوں گی، مال کا کوئی استعمال نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کی تعلیم تو مہر نہیں بنے گی، ان صحابی نے مہر بعد میں ادا کیا، لیکن آپ نے یہ نہ فرمایا کہ شادی مت کرو کہ مال نہیں ہے۔ جتنی لڑکیاں اپنی عمریں گنوا دیتی ہیں انتظار میں، وہ صرف اس لیے کہ غیروں کے طریقوں پر شادی کرنے کا انتظام نہیں ہے۔ یہ اس انتظار میں ہے کہ غیروں کے طریقوں پر
شادی کا انتظام ہو تو شادی کرے، لڑکے والے ہیں لڑکی والے دونوں اس انتظار میں ہیں کہ جب تک یہود و نصارہ کے طریقے پر شادی کا انتظام نہ ہو جائے شادی کیسے کی جا سکتی ہے؟ برکتیں تلاش کرتے ہیں مشائخ بزرگوں کی دعاؤں میں، نکاح کس سے پڑھواؤں، نکاح کس سے پڑھواؤں؟ کوئی ایسی شخصیت بتلاؤ جس کے نکاح پڑھانے سے میرے نکاح میں برکت ہو جائے۔ خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شخصیت نہیں، اگر ان کے طریقے سے ہٹ کر کسی ولی کامل سے بھی نکاح پڑھوا لے اور شادی آپ کے طریقے پر نہ کرے تو برکت کا کبھی تصور بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نہیں فرمایا جو نکاح میں پڑھاؤں برکت والا ہے، یہ فرمایا جو نکاح میرے طریقے پر ہوگا وہ عظیم برکت والا ہوگا۔ اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونہ، کہ جو نکاح میرے طریقے پر ہے، جو میں نے آسانی سے کر کے دکھلایا ہے، جو آسانی میں نے دی ہے نکاح میں، اگر اس آسانی کا راستہ اختیار کرو گے تو اس سے عظیم برکت والا نکاح کوئی نہیں ہے۔ ہم سوچتے ہیں نکاح کون پڑھا ہے کہ برکت ہو جائے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، شاید آپ نے کوئی نکاح پڑھایا ہو، لیکن اکثر طور پر آپ کا نکاح پڑھانا اس طرح ثابت نہیں ہے کہ کوئی بھی آئے کہ میرا نکاح پڑھا دیجیے۔ آپ کے خادم خاص حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، سفر حضرت کے خادم، نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، گھر میں بیوی آ گئی، آپ نے فرمایا جابر کیا جلدی ہے گھر کی طرف جانے کی؟ عرض کیا میں نے شادی کر لی ہے۔ فرمایا آپ نے اس سوال کا مطلب یہی ہے کہ اس چھوٹی سی مدینے کی آبادی میں حضرت جابر کے یہاں آپ کے خادم خاص کے یہاں بیوی آ گئی، آپ کو علم نہیں ہو سکا، نہ آپ کو مدعو کیا، نہ آپ سے نکاح پڑھوایا، شادی ہو گئی۔ یہاں ایک محلے کی شادی ہو تو ایک گلی کی شادی ہو تو 10 گلیوں تک اس کا اثر نظر آتا ہے۔ ابو ذر غفاری یا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھر کے سامنے سے گزرے، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ہاتھ میں تسبیح لیے ہوئے، ذکر مشغول تھے، یہ بھی جا کر بیٹھ گئے، تسبیح نکال لیے، ذکر مشغول ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد پوچھا کہ کیا بات ہے، کس کا انتقال ہو گیا، کیسے ہو گیا، کیا حادثہ پیش آیا؟ کہا کہ کیوں، آپ کو کس نے بتایا ہے حادثہ ہو گیا؟ ہمارے یہاں تو شادی ہو رہی ہے، یہ دلہا بیٹھے ہیں، اندر دلہن بیٹھی ہوئی ہے، ہم یہاں ولیمے کی دعوت پر مدعو ہیں۔ دیکھ کر نہیں معلوم ہوتا تھا کہ اس گھر میں کوئی غم ہے یا کوئی خوشی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے یہاں دلہن آ گئی، شادی ہو گئی، لیکن آپ کو علم نہ ہو سکا۔ فرمایا جابر شادی کس سے کی ہے؟ کنواری سے، بیوہ سے؟ عرض کیا بیوہ سے کی ہے؟ آپ نے فرمایا فَحَلَّا جَارِيَةً، تم نے کنواری سے شادی کیوں نہیں کی؟ اس سوال کا اصل مقصد یہ تھا کہ جابر بتلاؤ بیوہ سے شادی کی قربانی تم نے کیوں دی ہے، کنواری سے کیوں نہیں کی؟ وجہ معلوم کرنے کے لیے سوال کیا۔ حضرت جابر نے عرض کیا کہ میری بہنیں ہیں، کم عمر ہیں، اگر میں شادی کرتا کسی کنواری سے، وہ بھی ان کے ساتھ آ کر کھیل کود میں مشغول ہو جاتی۔ میں نے بیوہ سے شادی اس لیے کی ہے تاکہ یہ ان کو دین سکھلائے، قرآن سکھلائے، انہیں قرآن کی تعلیم دے، انہیں گھر کے کام کاج سکھلائے، یہ ان کی تربیت کرے۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا کہ تم نے اچھا کیا۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، ہم ذرا غور کریں، ہم ذرا سا غور کریں
ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کے شادی کرنے کا مقصد دین ہوتا ہے؟ دنیا کی تلاش میں شادیاں مؤخر ہو جاتی ہیں، دنیا کی تلاش میں شادیوں کی عمریں نکل جاتی ہیں۔ فرمایا فاظفر بذات الدین، کامیابی حاصل کر دین کی بنیاد پر شادی کر کے۔ ایک صاحب نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کی بیوہ سے شادی کی۔ وہ شادی کر کے کہا کہ سنو، میں نے جو شادی کی ہے کسی فخر کے طور پر نہیں کہ ابھی امی کی بیوی میرے نکاح میں ہے، میں نے شادی جو کی ہے اولاد کے شوق میں نہیں، میں نے جو شادی کی ہے صرف شادی اس لیے کی ہے تاکہ حضرت عمر کی بیوی مجھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رات کے قیام اور تہجد کی کیفیت اور رات کے رونے کی کیفیت اور رات کی دعاؤں کی کیفیت مجھے بتلائے کہ باہر کا حال تو عمر کا ہم جانتے ہیں، اندر کا حال ہم نہیں جانتے۔ عمر کی بیوی، عمر کی بیوہ کے ذریعے معلوم ہوگا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھریلو معمولات کیا تھے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، شادی کا جو سب سے بنیادی مقصد ہے وہ دین، زندگیوں میں دین لانا ہے، بشرط یہ کہ نکاح اور شادی اس کو اسراف سے بچایا جائے۔ بقول حضرت کے کہ دو شرمگاہوں کو آپس میں ملانے پر، دو شرمگاہوں کو آپس میں ملانے پر لاکھوں خرچ کر دے گا اور خوش ہوگا، لیکن اللہ کی مخلوق کو اللہ سے ملانے میں دعوت اللہ کے ذریعے مال خرچ کرنے کا مزاج نہیں ہے۔ دو شرمگاہوں کو جمع کرنے کے لیے مال خرچ کرنے کا مزاج ہے، لیکن اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے مال خرچ کرنے کا مزاج نہیں ہے۔ اگر غور کریں گے سیرت پہ، صحابہ کرام کے مال کا سب سے بڑا مصرف وہ دعوت اللہ ملے گا، سب سے بڑا مصرف۔ آپ غور کر لیجئے، واقعہ دکھا کر دیکھ لیجئے، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں دعوت اللہ سے بڑھ کر صحابہ کا مال کسی کام پر خرچ نہیں ہوا۔ قرض لیتے تھے تو ہجرت کے لیے، قرض لیتے تھے تو ہتھیاروں کے لیے، قرض لیتے تھے زمینیں بیچتے تھے تو جہاد کے لیے۔ صحابہ کے قصے دیکھو، قرض لیتے تھے تو جہاد کے لیے، قرض لیتے تو ہجرت کے لیے، قرض لیتے تھے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے۔ آپ صحابہ کے قصے اٹھا کر دیکھو، یہ سارے خروج کے اخراجات کو سامنے رکھ کر سوچو گے تو صحابہ کرام کے مال کی اکثر کیا تقریباً ساری ہی مقدار دعوت اللہ اور نقل حرکت پر خرچ ہوتی نظر آئے گی۔ اس لیے میرا عزیز دوستو، میں نے عرض کیا کہ اس شادی کو عبادت بنانا ہے، اس شادی کو عبادت بنانا ہے، ورنہ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان اپنے نطفے کے ساتھ برابر صحبت میں شریک رہتا ہے۔ جس طرح ایک بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے، خدا کی قسم شیطان کی شرکت سے اولاد شیطان کے مشابہ ہوتی ہے۔ ان کی شکل کے باپ سے ملے گی، ان کی حرکتیں شیاطین سے ملیں گی، صرف اس لیے کہ حیوانوں کی طرح، جانوروں کی طرح خواہش کا پورا کرنا خوشی نہیں ہے، بلکہ سنت کے مطابق عورت سے ملنا۔ فرمایا دعا پڑھ لیا کر، دعا پڑھ لیا کر صحبت سے پہلے، اللہم جنب الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اے اللہ، جو اولاد تو مجھے دے رہا ہے تو شیطان سے اس کی حفاظت کر۔ اس دعا کا پڑھ لینا اس کے نطفے کو خالص رکھتا ہے۔ ہم سمجھتے تھے ہم اولاد کی تربیت کی فکر کرتے ہیں جب اولاد ہاتھ سے نکل جاتی ہے، حالانکہ اس اولاد کی تربیت کی فکر بڑے ہونے کے بعد نہیں، پیدا ہونے کے بعد نہیں، بلکہ جس وقت آدمی صحبت کر رہا ہو اس وقت سوچ لے کہ اسے اولاد کیسی چاہیے۔ جس حیوانیت کا یہ صحبت میں،
جس حیوانیت پر یہ صحبت میں عمل کرے گا اسی حیوانیت پر اولاد پیدا ہوگی. معاشرے کے بگڑنے کا سب سے پہلا سبب یہ ہے. اس لیے ہر موقع کی سنتیں بتلائی ہیں. فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ما رأیت منہ ولا رأى منی، ما رأیت منہ ولا رأى منی. عائشہ رضی اللہ فرماتی ہے میں نے کبھی آپ کی شرمگاہ، آپ نے کبھی میری شرمگاہ نہیں دیکھی، کبھی نہیں. ما رأیت منہ ولا رأى منی. جب حیا ختم ہو جاتی ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ حیا یہ ہے کہ آدمی جو کچھ کرے چھپ کر کرے. نہیں، خدا کی قسم، چھپ کر کرنا، چھپ کر غلط کام کرنا بے حیائی ہے. کھل کر غلط کام کرنا بے حیائی نہیں ہے. لوگوں کی سوچ بہت الٹی ہے، بہت الٹی سوچ ہے. دین کی سطح کے گر جانے کی وجہ سے کھل کر گناہ کرنے کو بے حیائی سمجھتے ہیں. حالانکہ خدا کی قسم کھل کر گناہ کرنا بے حیائی نہیں ہے، چھپ کر گناہ کرنا بے حیائی ہے. یہ بات سمجھ میں آنی مشکل ہے. کھل کر گناہ کرنا، کھل کر گناہ کرنا بے حیائی نہیں ہے، چھپ کر گناہ کرنا بے حیائی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حیا کا تعلق اللہ سے ہے، مخلوق سے نہیں. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا احیاہم عثمان، کہ ایسے حیا والے کہ غسل خانے میں کبھی کپڑے نہیں اتارتے تھے غسل کے لیے. غسل خانے میں غسل کے لیے کپڑے نہیں اتارتے تھے. کیوں؟ کس سے شرم ہے؟ یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اللہ سے شرم آ رہی ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں. یہاں حال یہ ہے بارات کی بدعت. بارات کا مطلب یہ ہے میں اپنی بیوی کو لینے جا رہا ہوں، میرے ساتھ محلے کے لڑکوں میں سے کون کون جائے گا. خدا کی قسم ذرے کے برابر دل میں حیا ہوتی تو کبھی نہ کہتا کہ بیوی کو لینے جا رہا ہوں، کون کون چلے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام رومان نے منہ پر ایک پانی کا چھپکا مارا، بال پیچھے کو سمیٹے، جھولے سے اتارا، دوڑاتی ہوئی لے گئی حضرت عائشہ کے اپنے ہی گھر میں، اپنے ہی گھر میں. وہیں آپ تشریف فرماتے. حضرت عائشہ فرمانے میرا سانس پھولا ہوا، سانس پھولا ہوا میرا، بھگا کے لائی مجھے میری ماں اور رخصت کر دیا. آپ اندر بیٹھے ہوئے تھے، انصار بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عائشہ کے گھر میں ہی رخصتی ہو گئی. یہاں تو عجیب عجیب بدعتیں ہیں. لڑکی یہاں سے رخصت ہوگی وہاں جائے گی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی رخصتی انہی کے گھر میں ہو گئی. آپ نے حضرت عائشہ سے ملاقات انہی کے گھر میں کر لی. آپ تشریف لے آئے حضرت عائشہ کے گھر میں، وہی رخصتی ہو گئی. ان بدعتوں نے شادیوں کو مصیبت بنا دیا ہے، مصیبت. یہاں سے بدعتیں شروع ہوتی ہیں، یہاں سے بدعتیں شروع ہوتی ہیں. جہاں جس عمل کی سنت نہیں ہوگی یا وہ عمل بدعت بنے گا یا یہودیت نصرانیت بنے گا. اس لیے میرے عزیز دوستو ان سارے زوائد کو، فضول چیزوں کو چھوڑو، تحقیق کرو کہ سنت طریقہ کیا ہے شادی کا. خاندان ناراض ہوگا، حدیث میں آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے ساری مخلوق کو ناراض کر لیتا ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں، مخلوق کو بھی راضی کر دیتے ہیں. اور جو اللہ کو ناراض کر کے ساری مخلوق کو راضی کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ خود ناراض ہو جاتے ہیں، ساری مخلوق کو ناراض کر دیتے ہیں کہ وہ قلوب اس کے ہاتھ میں ہے، قلوب ہمارے تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے. میں نے ایک بات عرض کی ہے، وہ سوچنے کی ہے. کھل کر گناہ کرنا بے حیائی نہیں ہے، چھپ کر گناہ کرنا بے حیائی ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا شادی ہوئی. صبح کو دو صحابہ ملے. ہاں بھائی فرماؤ رات کیسی گزری؟ ادھر منہ کر لیا. ادھر دوستوں نے کہا ارے بتاؤ تو سلمان رات کیسی گزری؟ ادھر منہ کر لیا. دوستوں نے اصرار کیا، ناراض ہونے لگے. ارے دوست کو بتا دیا کرتے ہیں، لڑکیاں سہیلیوں کو بتا دیا کرتی ہیں رات کیسی گزری. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مجبور ہو گئے تو غصہ آ گیا. فرمایا ایک حدیث سنو. یہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو میاں بیوی آپس میں حلال طریقے سے، صحیح نکاح کے ذریعے حلال طریقے سے آپس میں ملے
اور صبح اٹھ کر دوستوں کو بتائیں کہ ہمیں رات کیسے گزاری ہے۔ حدیث میں فرمایا یہ دونوں کے دونوں اس گدھے اور گدھی کی طرح ہیں جو راستے میں چفتی کرے اور ساری دنیا ان کو دیکھے۔ اس سے اندازہ کر لو کہ بے حیائی کھل کر گناہ کرنا نہیں، چھپ کر گناہ کرنا ہے۔ بے حیائی کھل کر گناہ کرنا نہیں، چھپ کر گناہ کرنا ہے۔ صاف فرمایا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا ہے جو شخص اپنی بیوی سے حلال طریقے سے ملاقات کرے اور صبح اٹھ کر دوستوں کو بتلائے کہ میں نے رات ایسے گزاری ہے، یہ اس گدھے اور گدھی کی طرح ہے جو راستے میں جفتی کرے لوگ ان کو دیکھیں۔ سوچو غور کرو، جب صرف حلال طریقے سے حاجت پوری کر کے خبر کرنے والا گدھے کی طرح ہے تو کھل کر گناہ کرنے والا اس گدھے سے بڑا حیوان کیا ہوگا؟ اس گدھے سے بڑا حیوان کیا ہوگا؟ اس لیے میں نے عرض کیا کہ حیا اللہ سے تنہائی میں شرمانے کو کہتے ہیں۔ حیا اللہ سے تنہائی میں شرمانے کو کہتے ہیں۔ بندوں سے شرمانا حیا نہیں ہے، حیا کا تعلق صرف اللہ کی ذات سے ہے۔